ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے نوجوانی میں لڑکوں اور لڑکیوں کی کہ وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اسپاؤس کو. جتنا آپ اسپاؤس کو آئیڈیلائز کریں گے شادی سے پہلے اتنا آپ کے لیے شاکنگ ہوگا جب وہ آدمی آپ کی لائف میں آئے گا. آپ آئیڈیلائز نہیں کریں, آپ اصولی طور پر بس یہ آپ کچھ منیمم اپنی ایکسپیکٹیشنز کو منیمائز کریں, آپ اس کے اصولوں پہ جائیں. کیونکہ جب آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ میرا شوہر یا میری بیوی تو ایسی ہونی چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے, تو پھر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جو انسان آپ کی لائف میں آ جاتا ہے, جو آپ کا فیوریٹ پرسن ہے وہ صرف تخیل میں یا امیجینیشن میں ہے, اور جو ایکچول پرسن ہے وہ اس فیوریٹ پرسن سے بہت دور ہے. اور پھر بعض اوقات انسان کو کہیں دور آس پاس لوگ جو ہیں ان میں فیوریٹ پرسن کی جھلک نظر آتی ہے, اور جو انسان اس کی زندگی میں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے اور اس کا شکر گزار ہونے, اس نعمت کو سراہنے کی قابلیت سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ وہ پرابلم ہے جو آج کے ینگ لڑکے اور ینگ لڑکیوں کی زندگی میں پیدا ہوئی ہے. یعنی بہت بڑی تعداد میں مجھ سے بہت سے لڑکے اور بہت سی لڑکیاں یہ جملہ آ کے کہہ چکی ہیں کہ مجھے اپنا اسپاؤس اچھا نہیں لگتا. میرا نہیں خیال کہ آج سے 30 سال پہلے کسی آدمی یا عورت کے ذہن میں اس طرح کے, یا اگر آئے بھی ہوں گے تو بہت کم آئے ہوں گے, بہت کم آئے ہوں گے, لیکن یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ بڑھ رہی ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے کے ریلیشن شپس ہیں, شادی سے پہلے کا جو ریلیشن شپ ہے نا, اس میں ہم اپنی ایکچول سیلف یہ تھوڑی ملتی ہے. جو ٹرو سیلف ہے وہ شادی سے پہلے ملاقات ہی نہیں کرتی, اور جو ٹرو سیلف ہے وہ نظر بھی نہیں آتی شادی سے پہلے. یعنی شادی سے پہلے جو لڑکی یا لڑکا آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا, آپ اس کو مکمل طور پہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس میں صرف اچھی چیزیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے مسائل کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ, وہ بھی آپ کے ساتھ ٹرو, وہ جو ایکچول سیلف ہے وہ تھوڑی اس کے سامنے آ رہی ہے, وہ تو اس کی پروجیکٹڈ سیلف ہے. پروجیکٹڈ سیلف اور ایکچول سیلف کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لڑکی یا وہ لڑکا اپنے آپ کو ایک خاص پرسنالٹی کے طور پہ پورٹرے کر رہا ہے, دونوں ایک خاص پرسنالٹی کے طور پر پورٹرے کر رہے ہیں. وہ ٹرو سیلف نہیں ہے, وہ فالس سیلف ہے, وہ پروجیکٹڈ سیلف ہے جو ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے والا بھی اس کی صرف اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے. تو جب وہ ایکچولی لائف میں آتا ہے تو بڑا شوق لگتا ہے. تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر آپ شادی سے پہلے کوئی لڑکا یا لڑکی جس سے آپ کا انٹریکشن ہوا ہے, کیونکہ یہ کویسچنز بھی میرے اس میں کئی آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیسنٹ اور جتنا ڈسٹینس اپنے تعلق میں ڈیسنسی مینٹین رکھیں, ڈسٹینس مینٹین رکھیں, اور اس کے اندر ایک پاکیزگی اور ایک کہہ لیجئے خدا خوفی کا ایلیمنٹ اس میں زندہ رکھیں. اگر گاڈ کانشیسنس اور ڈسٹینس اور ڈیسنسی مینٹین رہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی یہ بہت ساری, کیونکہ بچے تعلیم پا رہے ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ مل رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے کزنز ہوتے ہیں, اور انہی کے درمیان ان کا ایک ان سے ان کی کہہ لیجیے نسبت طے ہو جاتی ہے, تعلق یعنی ایک رشتہ طے ہو جاتا ہے, اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ ایک ڈسٹینس مینٹین کریں گے, یہ میں سمجھیے کہ جو ہماری ینگ لڑکیاں اور ینگ لڑکے ہیں جو ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو مینٹین کریں, اور غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے سے گریز کریں, خاص طور پر گریز کریں کہ بھائی, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انسان ہوتا کیا ہے, میں نے 25 سال اسی سبجیکٹ پہ لگائے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کی نفسیات کیا ہے, بچہ کیا ہوتا ہے, انسان کیا ہوتا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے بارے میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو جان لیا اور سمجھ لیا. تو یہ جو آپ جس لڑکی کو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے یا یہ لڑکا بہت اچھا لگ رہا ہے, تو آپ کا جو بھی پرسیپشن ہے نا, یہ ایک دم ٹوٹ جائے گا ایک دن, اللہ نہ کرے اس دن آپ ٹوٹ جائیں گے, آپ کو شوق لگے گا. تو میں بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی یہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے انسانوں کو اچھا ہی بنایا. میں ایک بات اور کہتا ہوں, اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے اس بات پہ شکر ادا کریں, اللہ نے انسان کو اچھا ہی بنایا ہے.
اللہ کی بہترین تخلیق آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس میں کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے. اللہ نے بہترین انسان کو خوبصورت بنایا ہے, انسان کو اچھا بنایا ہے, لیکن اب اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ بہترین انسان ہے اور اس سے اپنی ایکسپیکٹیشنز باندھ لینا اور اس سے سارے ڈسٹینسز ختم کر دینا, یہ حماقت والی بات ہے. You have this moral obligation to keep a distance and to maintain decency in your interactions. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کے اندر خدا خوفی کا ایلیمنٹ کو زندہ رکھیے. اگر آپ کے کولیگز ہیں, اگر آپ کے کزنز ہیں, اگر آپ کے نیبر ہیں, اگر آپ کا کسی سے انٹریکشن ہے یا آپ کے اسکول میں کالج میں دوستی ہوئی ہے, تو یہ فاصلہ مینٹین رکھیے. اور اسی میں اگر آپ کوئی اسپاؤس آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر اللہ سے دعا کیجیے, کیونکہ آپ جان نہیں سکتے. میں آپ کو یہ گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 10 سال سے بھی آپ کی دوستی ہے کسی سے, آپ جان نہیں سکتے, آپ جان ہی نہیں سکتے کہ وہ اصل میں ہے کیا. وہ تو ایک دن آپ کو اچانک پتہ لگے گا کہ یہ تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ نہیں جان سکتے آپ. پرسنالٹی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو پتہ لگتی ہیں, کیریکٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ لگتا. صرف پرسنالٹی جانتے ہیں آپ. وہ لڑکی جو بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی پرسنالٹی ہی آپ کو پتہ لگی ہے. پرسنالٹی انسان کی اصل نہیں ہے, کیریکٹر انسان کی اصل ہے. یہ لمبے بال یا زبردست ہائٹ اور زبردست کہہ لیجئے ڈریسنگ, یہ سب پرسنالٹی ہے. اور پرسنالٹی انسانی وجود کی اصل نہیں ہوتی. انسانی وجود کی اصل جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. پرسنالٹی کا لبادہ جب اتار کے نوچ کے پھینک دیا جاتا ہے تو جو انسان بچتا ہے اس میں سے اس کی اصل نکل کے آتی ہے. اور یہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ کسی انسان کو جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ہی آپ کو نکاح کے بعد ملنا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات 10 سال تک شادی میں رہنے کے بعد بھی آپ انسان کی اصلیت سے ناواقف رہتے ہیں. ایسا بھی ممکن ہے, ایسا بھی ممکن ہے کہ 20 سال سے ایک انسان کسی کی نکاح ہوا ہے, تعلق ہے, لیکن پھر بھی کسی کی اصلیت سے بعد میں پتہ لگا کہ ارے یہ بھی ایک مسئلہ تھا.